ہماری سب سے پہلے تو وہ جماعتیں ڈیل کا تاثر دے رہی ہیں جو کہتی تھیں کہ ہم نے یہ ڈیلنگ کے چکر ختم کرنے ہیں پاکستان سے، جو کہتے تھے کہ ہم نے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کرنی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ دوسری منافقت ان کے حامیوں کی ہے، ان کے حامی صحافی جو کہتے تھے کہ ہم نون لیگ کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم بھی فوج کا کردار ختم کر رہے ہیں، وہ خوش ہو کے خبریں دے رہے ہیں، وہ بریکنگ نیوز بنا کے دے رہے ہیں کہ فوج کی اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، ان کی منافقت بھی۔ نواز شریف صاحب نے تو ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ اب فوج سے کوئی نہیں ملے گا، جو ملے گا اوپنلی ملے گا، میری اجازت کے بغیر نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ تو اپنا وہ ان کا وہ جھوٹ تھا وہ سارا کچھ۔ اچھا تیسری بات پہ آ جائیں ہماری، کیا ہماری فوج کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ان کو بھول جائے گا کہ پچھلے 3 4 5 سالوں میں جو ہے وہ کیا کیا گیا پاکستان کی فوج کے ساتھ؟ کیا ہماری فوج ڈان لیگز کو بھول جائے گی؟ کیا ہماری فوج نواز شریف کے گجرا والا خطاب کو بھول جائے گی؟ کیا ہماری فوج نواز شریف کی وہ جو جب پی ڈی ایم بنی تھی وہ والی تقریر بھول جائے گی؟ کیا پاکستان کی فوج کوئٹہ میں ہونے والے جلسے میں ہونے والی تقریریں بھول جائے گی؟ جو باڑ لگی ہے، جس باڑ کو ہمارے جوانوں نے خون دے کے اور باڑ لگائی ہے، اس باڑ کو اکھاڑ پھینکنے کی بات ہوئی ہے، کیا ہماری فوج یہ بھول جائے گی کہ جو کہا گیا کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے، بھارت کی فوج نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوج یہ بھول جائے گی کہ یہ ہمارے خود پرائم منسٹر نے بیٹھ کے کہا تھا نواز شریف پاکستان کی فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں، فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے بھول جائیں گے یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے؟ کیا ہمارے ادارے یہ بھول جائیں گے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کی فوج کے ساتھ کون کروا رہا ہے؟ کیا ہمارے ادارے یہ بھول جائیں گے کہ بھائی یہ افغانستان کی فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام فوج کے پیچھے سے ہٹ جائے اور پھر ہماری فوج بھی خدا نہ خواستہ وہی چیز ہو اس کے ساتھ جو افغانستان کی فوج کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، وہ لڑ ہی نہیں سکے کیونکہ قوم ان کے پیچھے نہیں تھی۔ اگر تو ہماری فوج کی میموری اتنی کمزور ہے تو بالکل ڈیل کریں، لیکن اس وقت جو یہ تاثر دے رہی ہے وہ مسلم لیگ نون خود دے رہی ہے۔ ڈیل نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو 2 منٹ کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عدیل وڑائی صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے سارے رپورٹر دوست ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے ایک رہنما آئے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ گپ شپ کی، لیکن ایتھیکلی اچھا نہیں ہے کہ میں ان کا نام بتاؤں۔ باقی ہمارے تمام دوست وہاں پر موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو کور کرتے ہیں 10 12 صحافی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہمارے پاس آئے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا تھا جس میں عمران خان صاحب کے اوپر کہا گیا تھا کہ ان کا جو ایک باہر ایک نااہلی کا جو ایک کیس چلتا رہا، اس حوالے سے ان کی نااہلی چاہ رہے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ پرسوں کیونکہ زرداری صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا کوئی مدد شدت نہیں ہے جب تک عمران خان کو نکالو گے نہیں، نکالو گے تب بات ہوگی۔ اب ایک زرداری صاحب نے تاثر دیا کہ فوج مجھ سے رابطے کر رہی ہے، میں نے فوج کو کہا ہے کہ عمران خان کو نکالو تو تم سے بات ہوگی، ساتھ ہی یہ کیس لگ گیا۔ اب وہ مسلم لیگ نون کے بڑے تگڑے رہنما مریم صاحبہ کے قریب 3 لوگوں میں سے ایک ہمیں آگے کہتے ہیں زرداری صاحب کے بیان کو اور آج والے کیس کو ملا کے دیکھیں آپ، وہ کیس ابھی ہونا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح پرسپشن بنتی ہے، ایک کن بنیادوں پہ یہ ڈیل بنا رہے ہیں، حالانکہ وہاں کھڑے ہوئے پارٹی فنڈنگ کیس بھی تو ہونے جا رہا ہے، وہ اس کو بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا، جو میرے دوست ساتھ کھڑے تھے انہوں نے جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کر کے بتا چکے تھے کیونکہ ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ کر کے تاثر دیا کہ کل بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ بھائی کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا، جو درخواست گزار ہے وہ درخواست واپس لینے کی استدعا کر چکا ہے اور اختر من اللہ صاحب اس طرح کے معاملات میں ویسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ تو آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیس جو فکس ہوا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اختر من اللہ صاحب الزام لگا رہے تھے کہ کیونکہ فوج اور زرداری کی ڈیل ہو رہی ہے، زرداری نے کہا عمران خان کو نکالو، تو اس کے لیے اختر من اللہ صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے کیس فکس کر دیا عمران خان کا، اور وہ عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اندازہ، یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے ان کی امیدوں کی، خواہشوں کی، خوشیوں کی، رسگلے پہ یہ جلدی کھا لیتے ہیں۔ تو مجھے کہیں پہ ڈیل نہیں نظر آ رہی۔ ہاں یہ جو ڈیل کا تاثر ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ نون لیگ اپنی پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، لیکن اس وقت جو ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں نا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے ڈیل کی خبروں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں تو جھوٹی ہیں لیکن اس سے مسلم لیگ نون کا مومنٹم ٹوٹ گیا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کے پہلے عدیل سے بھی یہ کویشچن کری تھی کہ اگر پیچھے کچھ پک نہیں رہا تو اس نیریٹو بلڈنگ سے تو کچھ فائدہ تو ہونے نہیں والا۔ دیکھیں اس سے نون لیگ صرف اپنی پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں آگے اقتدار میں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہوا ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا صحافی ونگ ہوا ہے۔
جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اب خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. تو ونگز صحافت میں بہت سارے بنے ہوئے ہیں، ہر پارٹی کا ایک پارٹی کے ساتھ لنک ہوا ہوا ہے. عدیل، بہت ساری اس وقت باتیں چل رہی ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید نون لیگ اپنی بات کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ڈیل ہوگی ہے، پیپلز پارٹی اپنی بات کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ڈیل ہوگی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کل ہمارے ساتھ قصوری صاحب تھے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پارٹیز ان کا فیوچر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی ان کی سیاست نہیں رہی ہے، اب نئی جنریشن آئے گی، نئے لوگ آئیں گے اور نئی سیاست ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام باتوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ؟ دیکھیں، نون لیگ ایک حقیقت ہے. نون لیگ ختم نہ ہو سکتی ہے اتنی آسانی سے، نہ کوئی سے یہ کہے کہ میں کوئی بھی طاقتور آ کر بولے کہ نون لیگ کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. نون لیگ پنجاب کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اندرون سندھ کی طاقتور ترین جماعت ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں اس نہج پر پہنچ گئی ہیں، اتنی بے بس ہو گئی ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر انہوں نے اس کی سپورٹ سے حکومتیں کی. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اپوزیشن بھی ان کو خود سے کرنی پڑ رہی ہے تو ان سے اپوزیشن بھی نہیں ہو پا رہی. اب 2-3 سال تو یہ بیانیہ چلاتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چونکہ سپورٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ انہیں جو لے کر آئی ہے، ان کی حکومت غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ کوستے رہے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بعد اب اچھا کرتے کیا رہے؟ ان کا نظریہ کیا تھا کہ صرف ہماری طرف دیکھ تو لیں، ہماری طرف بھی نظر کرم کریں، ہم تو آپ کے دوست تھے. مسئلہ کیا ہے اس مرتبہ مسئلہ کیا تھا کہ ان کے تھے کیسز. ماضی میں یہ لیتے تھے ریلیف، اسٹیبلشمنٹ بھی ریلیف دیتی تھی ان کو عدالتیں ریلیف دیتی تھی، بالکل دیتی تھی. یہ تو سہارے ہی اس کے چلتے تھے، ان سے تو اپوزیشن ہی نہیں ہو پا رہی. عمران خان کو حکومت نہیں کرنی آتی ہوگی، عمران خان کو اپوزیشن اپنے سر پہ کرنی آتی ہے نا، ان سے تو اپوزیشن بھی نہیں ہو رہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اس وقت پاپولیرٹی کا گراف جو اس وقت لوکل گورنمنٹ الیکشن میں اور اوورال بھی حکومت جو ہوتی ہے اپنے تیسرے چوتھے سال میں وہ پاپولیرٹی کے اس لیول پہ نہیں ہوتی جو پہلے دوسرے سال پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ الیکشن فیز میں جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میسج دینا ہوتا ہے اگلے کینڈیڈیٹس کو اور جو وہاں کے تگڑے لوگ حلقوں کے ہوتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے ساتھ جو ہے بات چل رہی ہے. اس میں کچھ لوگ ہمارے صحافی حضرات بھی جو ہے وہ رنگ میں بنگ ڈال دیتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اشتہاری مجرم سے، ملزم نہیں، اشتہاری مجرم سے ڈیل کر رہی ہے کہ آئیں آ کر ملک کو بچائیں. اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ اس ملک کی تباہی کس نے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ جب وہ گئے تھے ریلیف نہیں ملا تو مطلب آج شہباز شریف صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا تجارتی خسارے پہ کہ $5 ارب کا تجارتی خسارہ، تباہی ہوگی ملک کی. شہباز شریف صاحب کی جب اپنی حکومت ان کی پارٹی کی گئی تھی $20 ارب تھا. یہی تو ہماری عوام کی یاداشت بڑی کمزور ہے، مسئلہ یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی یاداشت کمزور نہیں ہے اور انہیں نہیں پتا کہ کیا کیا اس ملک میں ہوتا رہا، نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، کیا کیا میمو گیٹ کیا تھا. اب زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اسے بھیجو ہم ملک چلا کر دکھائیں گے، اس سندھ تو آپ سے چل نہیں رہا. آپ جب حکومت میں تھے وہ جو بدترین دور وہ گزرا ہے اس وقت، یہ کہہ رہے ہیں ہم سے ریمیڈی مانگ رہے ہیں، بتائیں فارمولا مانگ رہے ہیں، یعنی اپنا صوبہ نہیں چل رہا، وہ کہہ رہے ہیں پورا ملک چلا دیں زرداری صاحب. یہ تو عالم ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی نہ تو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا ڈیل کا جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب سے جی ڈیل ہو جائے یا اب شہباز شریف صاحب کا اپنا کیس ہے، کیا اب عدالتوں میں جا کر یہ باقاعدہ یہ چیزیں طے ہیں، کوئی مداخلت عدالتوں کے معاملات میں کوئی اس طرح چیزیں نہ ہوں گی، نہ ہونی ہیں. اگر نواز شریف صاحب بے قصور ہیں تو آ کر منی ٹریل دے کے ان کو بریت جو ہے وہ خود کروانی ہوگی. لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس منی ٹریل نہیں ہے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مریم صاحبہ کا کیس جو ہے میرٹس میں داخل ہو چکا ہے. اب حالات یہ آگئے ہیں کہ اب جنید صفدر صاحب کو جو ہے لانا پڑ رہا ہے کیونکہ ادروائز معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا. جنید صفدر صاحب کو تو لانا ضروری ہے نا، وہ ان کی فیملی کے، آپ بھی تو چاہیں گے کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ آگے سیاست میں ہے، آپ اتنا امپورٹنٹ شہباز شریف بھی فیملی ہے نا، حمزہ شہباز بھی فیملی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے